بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پاکستان منزل بہ منزل فیاض مبین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے 4 ایپیسوڈ پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں اگست کے مہینے کے اہم واقعات اور مشہور واقعات پیش کیے گئے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ جو اہم واقعات ہیں، صرف اہم واقعات کی تذکیر ہوگی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ یاد دہانی رہے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں اور موجودہ نسلوں کو یاد دہانی رہے۔ 3 ستمبر کو بہت بڑا اہم واقعہ ہوا۔ یورپ کے اہم ملک سوئٹزرلینڈ نے پاکستان کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور اسی تاریخ سے پاکستان کے اور سوئٹزرلینڈ کے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 ستمبر کو ہی کویت کے امیر نے خیر سگالی کی علامت کے طور پر پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد جناح کو ایک تاریخی تلوار پیش کی، تو تاکہ پاکستان اور کویت کے تعلقات میں بہتری آ سکے۔ 5 ستمبر 1947 کو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ دلی میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ ہندو اور سکھ دہشت گردوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس طرح کے حملے سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے دلی کے پرانے قلعے میں پناہ لی اور بے بسی کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ کی مدد پہنچے گی۔ 9 ستمبر کو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوگا، جبکہ پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں اور ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوگا۔ 9 ستمبر کو ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر عمر حیات ملک کو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ قیام پاکستان کے بعد اس طرح کے عہدے کے پر فائز ہونے والے پہلے پاکستانی تھے۔ 13 ستمبر کو گورنر غلام حسین ہدایت اللہ اور وزیر اعلیٰ محمد ایوب کوڑو کو سندھ یونیورسٹی کا چانسلر اور وائس چانسلر مقرر ہوا۔ 15 ستمبر کو ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ ہوا۔ ریاست جوناگڑھ کے حکمران نے اپنی ریاست کو پاکستان سے الحاق کرنے کا اعلان کیا، اور جو معاہدہ الحاق تھا، یا جسے انسٹرومنٹ ایسیشن بھی کہتے ہیں، اس پر گورنر جنرل قائد اعظم محمد جناح نے دستخط کیے، اور وہاں سے جوناگڑھ کے امیر نے دستخط کیے تھے۔ ستمبر 17 کو ریاست ماناودر، جو کہ گجرات میں ہی ہے شامل اور اس کے قریب ہے جوناگڑھ کے، اس نے بھی پاکستان میں ضم ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا اور اپنی درخواست جمع کرائی، اور لیٹر آف ایسیشن جس پہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد جناح نے اور نواب آف مناودر نے، مسلم نواب آف مناودر نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ 23 ستمبر کو بہت ہی مشہور واقعہ ہوا۔ اس میں امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے مسٹر پال ایچ ایلنگ کو پاکستان میں اپنا پہلا سفیر مقرر کیا۔ 23 ستمبر کو ہی پاکستان گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ریاست ماناودر پاکستان کا قانونی اور آئینی حصہ بن چکی ہے۔ ستمبر 27 تاریخ کو شیخ شبیر احمد کو صوبہ پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا۔ وہ پنجاب کے پہلے مسلمان ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ اس سے پہلے کوئی ایڈوکیٹ جنرل مسلمان نہیں تھا، بلکہ عام طور پہ برطانوی شہری ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو اکتوبر کی جو مشہور واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ 5 اکتوبر کو کراچی اور جوناگڑھ کے درمیان باضابطہ طور پر فضائی سروس شروع ہوئی۔ 6 اکتوبر کو پاکستان کے تمام صوبائی دارالحکومت کو کراچی سے منسلک کر دیا گیا۔ 10 اکتوبر کو عراق کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے یاد رہے برسبیل تذکرہ کہ پاکستان کا سب سے پہلے سفارتی تعلقات ایران نے قائم کیے تھے، اور پاکستان میں سب سے پہلا سفارت خانہ مصر نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ
سوئٹزرلینڈ نے پاکستان میں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور اپنا سفارت خانہ قائم کیا. اس کے بعد یہ پھر بعد میں عراق نے جو ہے 10 اکتوبر کو اپنا سفارتی تعلقات قائم کیے اور سفارت خانہ قائم کیا. 11 اکتوبر کو ریاست خیرپور نے، جو کہ سندھ میں کے اندر ایک مقامی ریاست، خود مختار ریاست تھی، اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا. 20 اکتوبر کو قاضی عیسیٰ کو ایران میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا. 22 اکتوبر 1947 کو بہت مشہور واقعہ ہوا. ہندوستان کی مسلح افواج بغیر کسی وجہ کی اور جواز کی پاکستانی ریاست ماناوزر میں داخل ہو گئیں اور ریاست ماناوزر کے مسلمان حکمران کو زبردستی راجکوٹ منتقل کر دیا گیا. اور ہندوستانی حکومت نے تمام شاہی انتظامیہ کو ہٹا دیا اور اپنا ہندوستانی اور بھارتی عملہ مقرر کر دیا گیا. اس طرح ماناوزر پہلی پاکستانی ریاست تھی جسے ہندوستان کے تسلط میں غیر قانونی طور پر نگل لیا گیا ہے. حیرت کی بات یہ کہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور برطانوی حکومت نے اس حملے کا کوئی نوٹس نہیں لیا. قبل ازیں اس ریاست ماناوزر کے حکمران نے ریاست ماناوزر کے پاکستان کے ساتھ الحاق باضابطہ اعلان کیا تھا. چوبیس اکتوبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کی فلسطین کمیٹی کا ممبر بن گیا. یہ پہلا کامیابی تھی پاکستان کی ڈپلومیسی میں کہ جب پاکستان ایک بین الاقوامی ادارے کی کمیٹی کا ممبر بنا. اس سے پہلے 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا تھا، جو کہ اکثریت کے ذریعے سے پاکستان کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا. اٹھائیس اکتوبر کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان ریاست جموں کشمیر کے تسلط سے ہندوستان کے زبردستی الحاق کو کبھی قبول نہیں کرے گا. پاکستان نے اس پر بڑی شدت سے اور بڑی حکمت سے اور بڑی کاوش سے یہ عالم اسلام اور تمام عالمی ملکوں کو یہ باور کرایا ہے کہ جموں و کشمیر کا علاقہ فوجی قبضے کی حیثیت رکھتا ہے ہندوستان میں اور پاکستان اسے کبھی قبول نہیں کرے گا. اور یہ کہ یہ وحشیانہ فوجی یلغار ہے اور کشمیری عوام کو ہندوستان کا غلام بننے کی غداری اور سازش ہے. یہ اکتوبر 30 کو کشمیر کے صوبہ گلگت کے حکمران نے اکتوبر 30 کو کشمیر کے صوبہ گلگت کی حکومت نے جموں و کشمیر کے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور حکمران کے تمام افسران کو قید کر لیا اور سری نگر ایئرپورٹ کے قریب اور بعض علاقوں تک وہاں پہنچ گئے. بھارتی فوجی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری رہی اور وہ آخر تک چلتی رہی جب تک کہ سیز فائر نہیں ہو گئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. 31 اکتوبر کو ایک اہم بین الاقوامی واقعہ ہوا جب پاکستان کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ممبر بنا لیا گیا. یہ ادارہ بھی اقوام متحدہ کا ایک اہم ذیلی رکن ہے اور جس کی ممبرشپ بھی پاکستان کے لیے اعزاز تھی. اب تک آپ کے سامنے ستمبر اور اکتوبر کے اہم واقعات پیش کیے گئے. اب آئندہ کے لمحات میں اکتوبر اور نومبر اور دسمبر کے اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نومبر 3 کو چترال کی مقامی ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا اور پاکستان نے اس الحاق کو قبول کیا اور ریاست چترال پاکستان میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئی. 3 نومبر کو ہی پاکستان نیشنل گارڈز کا قیام کا اعلان ہوا اور اس کے بعد ہی پاکستان میں نیشنل گارڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. 6 نومبر کو پہلی بار مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان وائرلیس رابطہ قائم ہوا
یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل تھا جو کہ پاکستان نے مکمل کر لیا تھا۔ 8 نومبر کو آزاد کشمیر ملکی اور آزاد کشمیر کی لبریشن فورسز نے کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے مضافات تک رسائی اختیار کر لی، تاہم نئی آنے والی برطانوی نوآبادیاتی فوج کی مدد سے ہندوستان نے بھاری طور پر اسلحہ اور گولہ بارود پہنچا دیا سری نگر، جس کی وجہ سے انہوں نے بارہمولہ اور سری نگر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 15 نومبر کو آزاد کشمیر کے لبریشن فورسز نے بالآخر مظفر آباد پر قبضہ کر لیا اور آزاد ہندوستانی فوج کو یہاں تک کہ برطانوی نوآبادیاتی فوج کو شکست دی، اور مکمل طور پر آزاد کشمیر کی فوجوں نے راولہ کوٹ، راجور، بھیمبر اور امبالہ اور میرپور میں کامیابی حاصل کی۔ 16 نومبر کو پاکستان کے وزیر اعظم جناب قائد ملت لیاقت علی خان نے تجویز پیش کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تنازعات ہیگ میں عالمی عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ 27 نومبر کو پاکستان اور برما نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ 5واں ملک تھا جس نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور اپنا سفارتخانہ کراچی میں کھولا۔ 26 نومبر کو حکومت آزاد کشمیر نے نیا پرچم انٹروڈیوس کیا، نیا پرچم متعارف کیا۔ یہ پرچم پاکستانی پرچم اور اس کے ساتھ دوسری اضافے کے ساتھ مکمل کیا گیا تھا، اور آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا۔ 27 نومبر کو پاکستان میں پہلی ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی جس کا انعقاد کراچی میں ہوا۔ 28 نومبر کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے نئی دہلی میں سہ فریقی کانفرنس کا آغاز ہوا، اور اسی تاریخ کو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ نومبر کو میاں افتخار الدین نے پنجاب کی صوبائی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور دوسری کابینہ منتخب کی گئی اور اپوائنٹ کی گئی۔ یہ اس وقت تک آپ کو نومبر کے اہم واقعات پیش کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اب آپ کو دسمبر کے میں جو مشہور واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دسمبر کی 3 تاریخ کو سردار نجیب اللہ خان نے کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل کو افغانستان کے پہلے سفیر کی حیثیت سے سفارتی اسناد پیش کیے کہ جو گورنر جنرل نے بخیر رضامندی قبول کر لیے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان میں 3 دسمبر 1947 کو سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ دسمبر 8 کو کراچی اور چٹاگانگ کے بندرگاہوں کو رجسٹرڈ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی بندرگاہ قرار دیا گیا، اور اس کے بعد سے کراچی اور چٹاگانگ میں بسہولت تجارت اور جہاز روانی شروع ہو گئی، اور یہ بڑی کامیاب تھی۔ صرف کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان صرف کرایہ جو تھا وہ 36 روپے تھا، اور مشرقی پاکستان کے لوگ بڑی آسانی سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کراچی آ جاتے تھے اور اپنے مقصد سے کامیابی حاصل کرتے تھے۔ کشمیر کے تنازع پر مشترکہ دفاعی کونسل کمبائنڈ ڈیفنس کونسل کا اجلاس لاہور میں ہوا، اور اس کی صدارت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان شامل ہوئے تھے، اور سردار عبدالنشر بھی تھے اس کانفرنس میں۔ 10 دسمبر کو پاکستان کو ایک اور سفارتی کامیابی ہوئی، اور پاکستان اقوام متحدہ کی ذیلی برانچ پاکستان انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا ICAO کا ممبر بن گیا، اور اس میں بڑی کامیابی سے پاکستان نے ایئر لائن سروس شروع کی۔
बाईस दिसंबर को कायज़म मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट की हैसियत से हलफ लिया। पाकिस्तान रेड क्रॉस सोसाइटी की बुनियाद भी 22 दिसंबर को रखी गई थी। पाकिस्तान के कौमी अजायब घर और कौमी लाइब्रेरी के क़याम के लिए एक कौमी हुकूमत कमेटी तश्कील की गई 23 दिसंबर को, जिसके मेंबरान थे हुसैन शहीद सरवर्दी और असदुल्ला खान, खान बहादुर अली और कराची के मेयर हकीम मोहम्मद अहसन। दिसंबर की 25 तारीख को पाकिस्तान की तारीख से पहली बार पाकिस्तान से सालाना सरकारी तातीलात का ऐलान हुआ। 29 दिसंबर को पाकिस्तान में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान की गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की पहली सरपरस्त आला मोहतरमा फातिमा जिन्ना तमाम लोगों की मर्ज़ी से और इत्तेफाक से आप जो है वो सरपरस्त आला मुकर्रर हुई। 31 दिसंबर को भारत ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक शिकायत दर्ज कराई और ताकि यह है वो मज़ीद से मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएँ कश्मीर के सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ तक मैंने आपके सामने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के वाक़यात पेश किए आपके सामने, और इसके साथ ही अगले इंशाअल्लाह ताला अगले इस एपिसोड में जनवरी 1948 के वाक़यात पेश किए जाएंगे और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद जो इत्तलात हैं, मज़ीद जो ख़बरें हैं, मज़ीद जो वाक़यात हैं आपके सामने पेश किए जाएंगे। आप हमें अपनी राय से मुत्तला करें और हमें अपनी इस प्रोग्राम को, इस कोशिश को बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करने का मौका दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।